ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے جنگ کرنے کی وجہ پوچھو، بمباری کرنے کی وجہ پوچھو، بچوں اور اسپتالوں پر، اسکولوں اور کالجوں پر بمباری کرنے کی وجہ پوچھو۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو کوئی جا کر دے خبر کہ انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ سن لو کہ ہمارا قصور تم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمارا کوئی اور قصور ہے ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان لانا تمہیں گوارا نہیں، اللہ کے راستے پر چلنا تمہیں گوارا نہیں، قرآن سے محبت کرنا تمہیں گوارا نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا تمہیں گوارا نہیں۔ تم وحشیوں کی طرح فحاش قوم ہو، عیاش قوم ہو، لیکن ہم مسلمان تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ هل تنقمون منا، تم انتقام نہیں لیتے ہم سے، تم جلتے نہیں ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہمارا ایمان ہے رب کے قرآن پر، وما انزل من قبل، اور اس سے پہلی نازل شدہ تمام کتابوں پر۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، سورۃ المائدہ سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے موضوع کے حوالے سے مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے نصرانیوں، اے یہودیوں، هل تنقمون منا، کہ تمہارا غصہ ہم پر کس وجہ سے ہے؟ تم ناراض نہیں ہو ہم سے، مگر تم انتقام نہیں لیتے ہم سے، مگر کس وجہ سے؟ الا ان آمنا باللہ، مگر وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہم تمہارے خرافات کو نہیں مانتے، تمہارے طاغوت کو نہیں مانتے، تمہارے شرکیات کو نہیں مانتے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا تو کوئی اور قصور نہیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے، خواتین کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ وما انزل الینا، اور ہمارا ایمان ہے اس وحی الہی پر جو ہماری طرف اتری ہے، یعنی جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، ہمارا ایمان اس وحی پر ہے، اس کلام پر ہے، اس کتاب الہی پر ہے، اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہی ہمارا قصور ہے، تم قرآن سے جلتے ہو اور ہمارا ایمان قرآن پر ہے، تو ہمارا کوئی اور قصور تو نہیں۔ اور دوسری بات، وما انزل من قبل، اور اس قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ تورات کو مانتے ہیں تو ہم تورات کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے آخری نبی پر بھی، اور آخری نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام نبیوں کو کما حق کو ہم مانتے ہیں، اور تم صرف زبانی دعویٰ خرچ کرتے ہو کہ ہمارے یہ نبی گزرے تھے اور ہماری یہ کتابیں اس میں تم نے تعریف کر دی، اور تم کبھی اپنے انبیاء کی نعوذ باللہ توہین بھی کرتے ہو۔ تو ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم تو کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے اور نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو کما حق ایمان ہے، قرآن پر بھی اور قرآن سے پہلے نازل ہوئی کتابوں پر بھی۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور جب کہ تمہاری بات یہ ہے کہ تم میں اکثر کیا ہے؟ فاسق ہے، تم میں اکثر نافرمان ہے، تم میں اکثر ظالم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے بتایا کہ تم میں، یعنی یہود و نصارہ میں اکثر کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید کے الفاظ کہ تمام یہودیوں کو نہیں کہا، جہاں اکثریت کی بات آتی ہے
تو پوری قوم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن پوری قوم کو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم میں دہشت گرد ہے، تم میں باغی ہے، تم میں کیا ہے، فاسق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جنگی حالات میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے جنگ کرنے کی وجہ پوچھو، بمباری کرنے کی وجہ پوچھو، بچوں اور اسپتالوں پر، اسکولوں اور کالجوں پر بمباری کرنے کی وجہ پوچھو، ان سے بات کرو۔ تو ہے کوئی مسلمانوں میں ایسا لیڈر جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کر سکے؟ اور انہیں بتا سکے کہ تمہاری ضد، تمہاری دشمنی، بغض و حسد کس وجہ سے ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے نہتے فلسطینیوں کا قصور کیا ہے، کیا ان کا قصور ایمان لانا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ باقاعدہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو مسلمانوں کا لیڈر کہلائے، جو مسلمانوں کا امیر کہلائے، جو مسلمانوں کا حکمران کہلائے، تو انہیں یہ حکم ہے کہ باقاعدہ ان سے بات کریں۔ ہم تو پہلی کتابوں پر بھی ایمان کما حق رکھتے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور اور تمام آسمانی صحائف پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو؟ سن لو کہ ہمارا قصور تم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمارا کوئی اور قصور ہے ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان لانا تمہیں گوارا نہیں، اللہ کے راستے پر چلنا تمہیں گوارا نہیں، قرآن سے محبت کرنا تمہیں گوارا نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا تمہیں گوارا نہیں۔ تم وحشیوں کی طرح فحاش قوم ہو، عیاش قوم ہو، تم صرف دو باتیں جانتے ہو، لیکن ہم مسلمان تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ هل تنقمون منا، تم انتقام نہیں لیتے ہم سے، تم جلتے نہیں ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہمارا ایمان ہے رب کے قرآن پر، وما انزل من قبل، اور اس سے پہلی نازل شدہ تمام کتابوں پر۔ کچھ تو غور کرو، کچھ تو حیا کرو۔ تم نے کئی بار قرآن مجید کو جلایا، اور جس کتاب کا تم دعویٰ کرتے ہو حالانکہ اس میں تم نے تعریف کر دی ہے، کبھی کسی مسلمان نے جلائی ہو تو بتا دیجئے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی نسبتیں اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس میں تعریف کر دی تو ہم اس کا نام لیتے ہیں ادب سے، احترام سے، لیکن تمہیں یہ انصاف پسند نہیں۔ سن لو، جہاں تک تمہاری بات ہے تو تمہاری اکثریت فاسق ہے، بد کردار ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہارے اکثر فاسق ہے، تمہارے اکثر باغی ہیں، دہشت گرد تم ہو کہ تم معصوم بچوں پر اور حاملہ خواتین پر اور بیماروں پر بمباریاں کرتے ہو، تو دہشت گرد کون ہے؟ نہتے لوگوں پر بمباری کرنا یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے دشمن ہو تم۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اور فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی بدتر کی، یعنی ایسے لوگوں سے بدترین لوگ جو ان میں گزرے ہیں، ان یہودیوں میں گزرے ہیں، عیسائیوں میں گزرے ہیں، مثوبۃ عند اللہ، انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ وہ کون تھے؟ کہ تم تو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ تو پڑھو تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح لعنت کی۔ وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے جن سے خنزیر بنا دیے گئے تھے، جن سے بندر بنا دیے گئے تھے، من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی تھی، وغضب علیہ، اور جس پر غضب الہی ہوا تھا، یعنی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اس کا غضب ہوا۔ اللہ کی لعنت کن پر ہوئی؟ یہودیوں پر ہوئی۔ اللہ کا غضب کن پر اترا؟ یہودیوں پر اترا۔ اسلام سے پہلے بھی، ماضی قریب میں بھی، ہٹلر نے 80% یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کہا یہ 20% میں نے یہودی اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مجھے ظالم نہ کہے۔ ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، یہ دنیا والے دیکھ لے کہ یہ انسان نہیں، ان کے آباء و اجداد سے بندر بنا دیے گئے تھے، خنزیر بنا دیے گئے تھے، اور یہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی پر قدم رکھتے ہیں۔ پھر پوری دنیا میں ان لوگوں کی کوئی جائے پناہ نہیں دی، اور پوری دنیا میں ان لوگوں کو فلسطین نے جگہ دی
اور آج یہ فلسطینیوں کی زندگی تنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، اور تمہارے آباء و اجداد تو ایسے گزرے کہ ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، والخنازیر، اور بعض کی شکلیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے تھے، سور بنا دیے گئے تھے، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور تم شیطان کے پجاری ہو۔ تو کیا یہ شیطان کے پجاری نہیں؟ یہ اپنی شیطانی اور طاغوتی ریاست چاہتے ہیں پوری دنیا پر، اور ان کی خفیہ تنظیمیں اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں بس روئی زمین پر شیطان کی عبادت ہو۔ ان کا مین مقصد یہ ہے، اور اللہ کی بندگی اس زمین سے ختم ہو جائے۔ ان کے کئی ہزار ویب سائٹس صبح سے شام، صبح شام، دن رات صرف فحاشی پھیلاتے ہیں۔ فحاشی کس مقصد کے لیے؟ کہ یہ لوگ شیطان کے غلام بن جائیں اور اللہ کی بندگی سے ہٹ جائیں۔ ان کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹانا اور شیطان کی غلامی میں لانا۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے شیطان کی غلامی کی اور شیطان کی عبادت کی۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہ مکان کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں، ان کی آخرت میں کوئی جگہ نہیں، اور جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ زیادہ گمراہ ہے سیدھی راہ سے، ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور اصل شاہراہ سے بعید تر ہیں یہ یہودی۔ میرے بھائیو، دنیا بھر میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، واللہ ہماری زبانیں انہیں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور ہمارے الفاظ کہ احاطے سے وہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے باہر ہے، وہ ہم بیان بالکل نہیں کر سکتے۔ اتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر موجودہ دنوں میں، 3 ہفتوں سے اسرائیل کی درندگی جاری ہے، اور اس سے قبل اسرائیل کتنی بار ظلم کر چکا ہے نہتے فلسطینیوں پر، کئی دہائیاں گزری، لیکن ان کا ظلم و ستم وہ رکنے کو نہیں۔ دیوکار سامعین اکرام، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کی بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بلکہ حق کا ساتھ دے کر، مظلوموں کا ساتھ دے کر ظالموں کو سبق سکھانا چاہیے، مظلوموں کا ساتھ مالی طور پر بھی دینا چاہیے، مظلوموں کا ساتھ جانی طور پر بھی دینا چاہیے، جتنی استطاعت ہو، اور جس کی نہ مالی استطاعت ہو نہ جانی استطاعت ہو، کم سے کم وہ مظلوموں کے حق میں دعائیں خیر تو کرے اور ظالموں کے لیے بد دعائیں کرے۔ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں خیر کرنا، اور ان پر جو ظالم مسلط ہوئے ہیں ان کے لیے بد دعائیں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں صلاۃ میں، یعنی نماز میں، آخری رکعت میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ولید بن ولید کو نجات دے جو مشرکین کے قید میں تھے، یا اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، یا اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، یا اللہ کمزور مسلمانوں کو کافروں کی قید سے چھڑا دے، یا اللہ مضر کے کافروں پر سخت معاوضہ فرما اور ان پر ایسا قحط بیج جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا۔ تو میرے بھائیوں، کم سے کم کوئی مسلمان تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ دعائیں نبی علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہیں۔ قنوت نازلہ جسے کہا جاتا ہے، نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی آپ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوموں کے حق میں دعائیں خیر اور ظالموں کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعائیں۔ اللہم انج عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم انج سلمۃ ابن ہشام، اللہم انج الولید ابن الولید، اللہم انج المستضعفین من المؤمنین، یعنی ان لوگوں کے نام لے لے کر اللہ کے رسول نے دعائیں کی۔ اللہم مجدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف۔ میرے بھائیوں، جب کفار کفر کے لیے لڑتے ہیں، ظلم کے لیے لڑتے ہیں، فحاشی اور عریانی پھیلانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور کتنے ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں سے اسلام چھن جائے، دین چھن جائے، ان میں فحاشی عریانی آ جائے، کفر آ جائے اور شیطان کی جو ہے وہ طاغوتی سلطنت کا قیام ہو جائے، جو دجالی سلطنت ہے
اس کے یہ منتظر ہیں اور یہی یہ لوگ چاہتے ہیں، اور ان کا انجام تو جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم اگر نمازوں کی پابندی کریں، ہم اگر قرآن سے محبت کریں اور ہم دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے نتائج جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ کیسے عظیم نتائج۔ دنیا میں تو کسی نے بھی نہیں رہنا، لیکن جب مسلمان بندہ جاتا ہے تو کس طرح وہ آخرت کی نعمتیں پاتا ہے میرے پاس۔ تو کفار تو لڑتے ہیں، ان کی لڑائی اور ان کا پیسہ خرچ کرنا فحاشی کے لیے، عریانی کے لیے، کفر کے لیے، شیطان کے غلامی کے لیے۔ اور جو مسلمان لڑتا ہو وہ تو اس لیے لڑتا ہے کہ فحاشی کا خاتمہ ہو جائے، عریانی کا، کفر کا، شرک کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگوں کی عبادت سے اور شیطان کی بندگی سے اور شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ والے بن جائے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں ہوتی ہے۔ والذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنی دجالی نظام کے لیے لڑتے ہیں، اسے قائم کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ شیطان کے دوست ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے غلاموں سے لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ لیکن ہم اتنے بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں مگر یہ کہ صرف یہ ایمان لائے ہیں، اور یہ ایمان لانا ان کو برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی غیرت اور حمیت کو جگانے کے لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھ، اگر تو صبح شام ذکر اذکار کرتا رہے گا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تب بھی یہ کفار اور یہ شیطان اور شیطان کے پیروکار تم سے خوش نہیں ہو سکتے، وہ تم سے لڑائی لڑتے رہیں گے۔ تو کم سے کم اے مسلمان تو بھی تو غیرت دکھا، اور ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ کتنی کمپنیاں ہیں پوری دنیا میں جو یہودیوں کی ہیں، اور ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں، گویا کہ ہم ان سے تعاون کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ یہودیوں کی کمپنیوں کا پانی پیتے ہیں، حتیٰ کہ پانی بھی، اور بہت ساری چیزیں یہودیوں کی کمپنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کیا کہنا ہے کہ ہمارے پیسوں سے اسلحہ خرید اور ہمارے مسلمانوں کو اس سے وہ اپنے پیسوں سے کیا کرتے ہیں، ایک عیاشی کرتے ہیں اور اپنی دجالی ریاست کے لیے وہ راستے اپناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑائی جاری رکھو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کی جو چالیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ تم اپنا فریضہ تو ادا کرو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ اور یہ ظالم آخر کب تک ظلم کرتا رہے گا؟ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو کوئی جا کر دے خبر کہ انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین مجاہدین کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصرہم بجنود الملائکہ، اللہم انصرہم کنصر یوم بدر، اللہم انصرہم، اللہم احفظہم، اللہم انزل سکینۃ فی قلوبہم، اللہم علیک بالیہود، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر دیارہم۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے ظلم و ستم سے ہمارے نہتے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو چھڑائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔